پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ بنیاد تو یہ تھی کہ پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ کا قانون ہوگا۔ تو اب میری بات پہ ذرا غور کرنا۔ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی اعظم مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں آزادی کے خط و خال دیکھ کر یہ بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ جسم آزاد ہوا ہے، ذہن آج بھی غلام ہے۔ جسم آزاد ہوا ہے، ذہن آج بھی کیا ہے؟ غلام ہے۔ تو ہم نے یہ آزادی کی تھی حاصل اس لیے کہ ملک اسلامی ہوگا تو اس میں نظام بھی کون سا ہوگا؟ اسلامی ہوگا۔ اس ملک میں وہ نظام ہوگا جس کو نظام مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہم نے اس لیے آزادی حاصل کی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک نہیں سینکڑوں خطبے ملتے ہیں ان کے کہ ہم نے یہ آزادی اس لیے حاصل کی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہم وہ قانون لے کے آئیں گے جو قانون مدینے کی ریاست میں تھا، جو قانون مدینے کی ریاست میں تھا۔ اور خلافت راشدہ کی قائد اعظم محمد علی جناح نے مثالیں دی۔ اگر ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی ڈائری پڑھی جائے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا بستر مرگ پر جو ہے وہ ڈاکٹر تھا، علاج کر رہا تھا، وہ لکھتے ہیں اپنی ڈائری میں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے مجھ سے کہا کہ مجھے بڑا اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، ایک میرا دل پرسکون ہو جاتا ہے کہ پاکستان معرض وجود میں آ چکا ہے۔ اب پاکستانیوں کا حق یہ ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں۔ اللہ اکبر۔ خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ اللہ کا وعدہ بھی پورا ہو اور زمین پر مسلمانوں کی حکومت بھی قائم ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کی مدد کا وعدہ خلافت کے ساتھ ہے، جمہوریت کے ساتھ نہیں ہے۔ معذرت چاہوں گا میں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، نیک عمل کریں گے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ انہیں زمین میں جو ہے وہ خلیفہ بنائے گا۔ اللہ کی مدد کا وعدہ خلافت کے ساتھ ہے، یہ مغربی جمہوریت کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے۔ اب میں پہلا جملہ تقریر کا پھر دہرانا چاہتا ہوں بات سمجھانے کے لیے کہ آزادی اللہ کی نعمت ہے اگر مکمل ہو، ادھوری آزادی نہیں۔ ہم مکمل آزاد نہیں ہیں، ہم مکمل آزاد نہیں ہیں، کسی طرح سے بھی ہم مکمل آزاد نہیں ہیں میرے عزیزوں۔ اور پاکستان اللہ کا انعام بھی ہے، پاکستان امتحان بھی ہے۔ پاکستان اللہ کا انعام بھی ہے، پاکستان امتحان بھی ہے۔ اور یہ جملہ سن لیجئے، پرکھ لیجئے، بے شک اس پر آپ جو ہے وہ ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، مہینہ لگا کے تحقیق کریں، سرچ کریں۔ میری بات غلط ہو تو آ کر مجھے منوانے کی اور قائل کرنے کی کوشش کریں جو میں ابھی بات کرنے جا رہا ہوں۔ بات کو سمجھے، پہلے پرکھیں ذرا۔ ہم نماز انڈیا میں بھی پڑھتے تھے، روزے انڈیا میں بھی رکھتے تھے، ٹھیک ہے، ہم عید ساری چیزیں وہاں پر بھی کرتے تھے۔ یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ ملک بھی مسلمانوں کا ہوگا اور نظام بھی کس کا ہوگا؟ بولے مسلمانوں کا۔ کس کا نظام ہوگا؟ مسلمانوں کا۔ ملک اللہ کے نام پہ حاصل کیا تو قانون بھی کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا۔ اور عزیزوں میرے سن لے ذرا،
آج بھی پوری دنیا کفر کو ہماری نمازوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، بالکل نہ، نمازیں پڑھی جاؤ، کفر اس سے پریشان نہیں ہوتا۔ آج عالم کفر کو ہماری تسبیح سے خطرہ نہیں ہے، آج عالم کفر کو ہمارے روزوں سے، حج سے، زکوٰۃ سے، ہمارے جبے کبے، ہماری داڑھی پگڑی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مسلمان اس کام میں لگا رہے۔ ہاں، کفر کو خطرہ کس چیز سے ہے کہ کہیں مسلمانوں میں مسلمانوں والا نظام نہ آ جائے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اگر آج کفر کو خطرہ ہے تو اس بات سے ہے کہ مسلمانوں میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا نظام نہ آ جائے۔ اس نظام کے لیے عالم کفر نے مسلمانوں کو دبوچ کے رکھا ہوا ہے۔